السلام علیکم، فوزیہ ہارر سٹوری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارر سٹوری سنیں تو اس کے لیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہوگا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، بڑھوں گی کہانی کی طرف۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے عاشق جن زادہ۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر کی ہے جہاں ایک خوبصورت لڑکی مہوش رہتی تھی۔ وہ ایک شریف اور محنتی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور شہر کے دیگر لڑکوں کے مقابلے میں اس کا دل بہت صاف تھا۔ مہوش کی زندگی سادہ تھی، وہ ہر دن اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مگن رہتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا جو کبھی نہ بھر سکا۔ وہ ہمیشہ کسی خاص شخص کی تلاش میں تھی جو اس کی زندگی میں محبت کی روشنی لا سکے۔ شہر میں ایک پرانی کہانی مشہور تھی جو کئی نسلوں سے سنائی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ شہر کے قریب ایک ویران جھیل کے نیچے ایک جن رہتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں بس جاتا ہے اور انہیں اپنی محبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جن کا دل بے حد نرم اور پرکشش ہوتا ہے، مگر اس کی محبت میں خوفناک طاقت چھپی ہوتی ہے۔ جن کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پاتا اور وہ جن کی مرضی پر چلتا رہتا ہے۔ مہوش ہمیشہ اس کہانی کو محض افسانہ سمجھتی تھی، مگر ایک دن جب وہ جھیل کے قریب سے گزر رہی تھی، اس کی نظریں ایک اجنبی شخص پر پڑیں۔ وہ شخص اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شخص کسی انسان سے زیادہ جن کی طرح لگ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مہوش نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تمہارے دل کے اندر ہوں مہوش، اس شخص نے نرمی سے جواب دیا اور اس کی آواز میں ایک جادو تھا جو مہوش کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ مہوش نے تھوڑا گھبرا کر کہا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، میں وہ جن ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا ہے۔ تمہاری تقدیر نے تمہیں میرے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ مہوش نے فوراً اس کی باتوں کو مسترد کر دیا اور کہا، یہ سب محض افسانے ہیں اور میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ مگر اس شخص کی آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی جو مہوش کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخ چمک اور اس کے جسم کی غیر معمولی توانائی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ میرے بارے میں جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سچ ہے مہوش، میں تمہاری زندگی میں محبت لا سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا، جن نے پھر سے کہا۔ مہوش کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک تجسس بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ غیر معمولی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ کیا اس جن کی محبت واقعی سچی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی اس کے دل میں وہ خاص احساسات پیدا کر سکتا ہے جو اس نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھے تھے؟ اس دن کے بعد جن ہر رات مہوش کے خوابوں میں آتا، اس سے نرم آواز میں بات کرتا اور اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا۔ اس کی محبت میں ایک ایسی کشش تھی کہ مہوش کا دل بے اختیار ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جن کے جال میں پھنس رہی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی محبت سے انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات جن نے مہوش کو ایک آخری بار اپنی طرف بلایا۔ مہوش، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا جہاں تمہاری تقدیر میری محبت کی زیر اثر ہوگی۔ مہوش نے اپنے دل کی آواز سنی اور اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی اس نے جن کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، پورے ماحول میں ایک جادوئی تبدیلی آئی۔ جن کی دنیا میں داخل ہوتے ہی مہوش نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ایک جادوئی اور پراسرار دنیا میں پہنچ چکی تھی جہاں ہر چیز عجیب اور غیر معمولی تھی۔ جن نے مہوش کو بتایا، یہ میری دنیا ہے، یہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے کبھی سوچا تھا، تمہاری خواہشات، تمہاری محبت، سب کچھ یہاں تمہارے قدموں میں ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مہوش نے محسوس کیا کہ جن کی محبت میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ وہ جس محبت کی تلاش میں آئی تھی، وہ ابھی تک اس کے دل کی پوری تسکین نہیں کر پائی تھی۔ جن کا دل اپنی جگہ بہت نرم تھا، مگر اس کی محبت میں ایک سچائی کی کمی تھی جو مہوش کو مسلسل بے چین رکھتی تھی۔ ایک دن جن نے مہوش سے کہا، تمہارے دل میں میری محبت کا اثر بڑھ رہا ہے، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ مہوش نے پریشان ہو کر کہا، تمہاری محبت میں کچھ بھی سچا نہیں ہے جن، تمہارے ساتھ رہ کر میں خود کو کھو رہی ہوں۔ جن کی آنکھوں میں سرخ چمک اور غصہ تھا۔ تم مجھے رد نہیں کر سکتی مہوش، تمہارا دل میری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور تمہیں میری دنیا میں ہی رہنا ہوگا۔
مہوش کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے اس جن کی محبت سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ جن کا جال اس کے دل پر چھا چکا تھا اور وہ اب اس کی دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت کبھی کبھی اتنی طاقتور اور پراسرار ہوتی ہے کہ انسان اس میں بے اختیار پھنس جاتا ہے۔ جن کی محبت میں گرفتار ہونے والی مہوش کی طرح کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی طاقت کھو دینی پڑتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ محبت کا سچا مطلب صرف انسانوں کی محبت میں ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ محبت میں بھی ہے۔